جسے میں اپنا بدترین دور سمجھ رہا تھا وہ بہترین دور کا آغاز تھا. اچھا. پہلے ہوا میں اکیلا, کیونکہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا, سب نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہو گیا. اتنی آئسولیشن تھی کہ, اور پہلے بالکل مجھے اللہ کی رحمت سے میں نا امید ہو گیا تھا, اور مجھے لٹرلی وہ سوسائڈل تھاٹس بھی آنا شروع ہو گئے. تو اسی دوران میں ایک ویڈیو سن رہا, تو اس میں وہ اللہ نے کسی نہ کسی کو بہانہ بنانا ہوتا ہے, وسیلہ بنانا ہوتا ہے. تو وہ قاسم علی شاہ صاحب کی نا میں سن رہا تو ایک ویڈیو, تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے ویسے ہی نا میں نے سرچ کیا, تو پہلی ویڈیو جو سامنے آئی وہ تھی غم. تو اب وہ میں نے کلک کی, کیونکہ اب وہ جیسے میں نے کلک کی تو اس میں الفاظ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا, یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے, اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں, سر سجدے میں ڈال, نام محمد آہوں میں, دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. غم سے گھبرانا نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے. وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور رخصت کیا, یعنی کہ رخصتی کا غم برداشت کیا, جو 3 دفعہ, کیونکہ جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا بڑا غم دے کے جائے گی, تو جو 3 دفعہ اس غم سے گزار دیا گیا, اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو غم تو تجھے اللہ کے قریب کرنے آئے, یہ شارٹ کورس ہے. اب میرے لیے جو میری تنہائی تھی وہ میری سب سے بڑی سپورٹ اس لیے بن گئی کہ مجھے کوئی ڈسٹریکٹ کرنے والا نہیں تھا. پھر میں نے اور سنا, پھر میں نے اور لوگوں کو سنا, پھر میں نے اسی طرح سے یوتھ کلب, اسی طرح سے طٰہٰ ابن جلیل, سارا. اکثر جب وہ جو تھا, جو لاسٹ جو ہمارا ہوا تھا, تو اس میں نے انہی کی سنی باتیں انہی کو سنا رہا تھا. تو بس لیکن دیکھیں نا, کہیں سے بھی اگر, اور ان سے بھی جب پوچھتے تھے نا جیسے کہ آپ کے لیے ہم کیا کریں, تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ کہ یہ جو ہم عمل سے خالی ہو گئے ہیں نا, وہ علم جو عمل سے خالی رہ جائے اس کا بھی پوچھا جائے گا. صحیح بات. تو کرنے والے کام ہے, کر ڈالو. ہمارا سب سے بڑی خوش فہمی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم انفارچونیٹلی آخری سانس کو موت سمجھتے ہیں. بچپن مر گیا, جوانی مر گئی. جوانی تو ہاتھوں سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ, ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ اس بڑھاپے میں ہو, اور اب آپ جب ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کہیں میں اب کیا لے کے جا رہا ہوں اللہ کے پاس. تو یہی ہے کہ یہی وقت ہے. تو جس ٹائم میں بھی گلہ کر رہا تھا, شکوے کر رہا تھا, اور پھر انہوں نے کہا کہ خواہشیں ٹوٹنے کا اور اس غم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ایک خواہش ایسی ڈیولپ کر لی جائے جو باقی تمام خواہشات پہ بازی لے جائے, لیکن وہ خواہش ٹھہرنے کی نہ ہو, جانے کی ہو. فکر آخرت تمہیں دنیا کی ہر فکر سے آزاد. صحیح بات, صحیح بات. جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا وہ تب نہیں ڈرے گا جب دیکھے گا. صحیح بات. بلکہ لاسٹ جب میں لاہور آیا تھا تو یہ میں نے وہ ٹی وی لگایا, تو وہ قرآن کی, تو اس میں نا اس کی آیت, اس کا ترجمہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ تم وہ وعدہ یاد رکھو جو تم نے مجھ سے کیا تھا, میں وہ وعدہ یاد رکھوں گا جو میں نے تم سے کیا تھا. تو ہم نے بس وہ وعدہ کیا تھا. نماز بھی تو اللہ کی یاد ہے نا. صحیح صحیح. تو اور پھر دوسرا یہ کہ یکسوئی, کہ جب آپ کا نا یکسوئی نصیب ہو جائے, ایک ہی آپ ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاؤ. محبت کیا ہے؟ محبت ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھنا. بالکل صحیح. تو جب آپ کی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو جائے نا, پھر اٹھنا بیٹھنا ہر چیز, اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل سے نکال لیتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آئی تھنک یہ جو سینٹینس ہے نا جو آپ نے بولا تھا کہ اللہ سنبھال لے گا, بالکل الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ. اور قرآن مجید میں بھی اللہ, ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تم مشورہ کرو, لیکن اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو اور چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا. آئی تھنک جب ہمیں یہ بلیف ہو گیا نا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے, لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, یہ حدیث میں آتا ہے. ہر چیز, ایٹم بھی موو نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ الوکیل ہے, جس کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرس. تمام افیئرز اللہ نے ڈسپوز آف کرنے ہیں. جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ آپ توکل رکھیں, یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اس کا ایک مقصد ہے, بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے, بجائے کہ اس غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے. جیسے آپ نے کہا, یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یار یہ آیا کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے. اور سجدے میں جا کے بندہ رو پڑے اللہ کے آگے, اللہ سے تقویت مانگے, اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے. بلکہ میں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا, ایون دو ہی از اے نان مسلم رائٹر ہے بہت بڑا, میرے ذہن سے ابھی خیر نام نکل گیا, انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا, او مائی لارڈ میک می بریو,
اینڈ مجھے ایسی سکت دے کہ میں اپنے غم سے وہ ریزن ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں ہے. سبحان اللہ. یعنی ایون دو از اے نان مسلم, لیکن یہ کہ اتنی اس میں عقل ہے کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے. تو یہی بات ہے کہ وزڈم فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ کیوں آیا ہے. اور بلکہ میں ڈاکٹر صاحب, ایک میرے دوست ہیں بڑے اچھے اسکالر ہیں, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جب بندے پہ غم آئے نا تو چلو کچھ دیر غمگین رہنا یہ نیچرل ہے, فطری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم آئے. حضرت خدیجہ کی جو ڈیتھ تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا. دا موسٹ اسمائلنگ فیس ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. تو اٹس نیچرل, اوکے. لیکن وہ رک نہیں گئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ آئسولیشن میں چلے گئے, یا ایسا نہیں تھا کہ سارے کام ٹھپ ہو گئے. کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو جب ہم ٹھپ ہو جاتے ہیں نا, یہ پیسو شکوہ ہے اللہ سے. اتنی تو ہمت نہیں زبانی رب سے شکایت کریں, لیکن یہ کہ ہم ٹھپ ہو کے دکھاتے ہیں کہ جی بس میں تو راضی نہیں آپ کی رضا میں. انڈائریکٹلی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ان کا دل نہیں کر رہا صبح اٹھنے کا, بستر پہ پڑے رہتے ہیں. آئی ایم شیور آپ بھی ایسی کنڈیشن سے گزرے ہیں کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا, ہمت ہی نہیں کہ جی بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہوں, ریالٹی میں آؤں ہی نا. مطلب ریالٹی سو بیڈ. لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے نا, یقین کریں, جو ہمت پکڑتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, آئی تھنک یہ اللہ کو وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں, راضی ہوں. بالکل. بس اب آپ چلائیں مجھے. صبر بھی, بلکہ میرے پاس پیشنٹ آئے تو میں ان کی میں نے کہا آپ نے صبر کرنا ہے. تو کہتے کر رہا ہوں نا. میں نے کہا کہ صبر تو ایسے کرنا ہے کہ دوسرا بندہ اپنی پریشانی بھول جائے. اللہ اکبر, اللہ. صبر ایسے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ دوسرا آپ کے پاس آئے اور آپ, کیونکہ یہی صبر ہے. بالکل ایسے. اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو چور چور کر دیا. اور باقی ایک اور بات کہ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے رائیگاں مت کرنا, کیونکہ ان آنسوؤں کی خریدار رحمت پروردگار ہے. تو ان کے سامنے بہاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. اور باقی ایک کویسچن بہت سارے لوگ نا مجھ سے کرتے ہیں انگزائٹی سے ریلیٹڈ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت کہتے ہیں آڈیو میں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس کا ایمان نامکمل ہے. اس نے پالنے والی صفت پہ ایمان ہی نہیں لایا. اللہ اکبر. جن کے لیے پوری کائنات بنائی, ان کو یتیمی اور غریبی سے گزارا, ان کو ماں باپ نہیں دیے, آپ کو دے دیے. اللہ اکبر. ہم شکر کے مقام کو گلے میں کنورٹ کر دیتے ہیں. صحت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور کب تک ہے کوئی نہیں جانتا, اور جب تک ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو پھر ابھی کیوں پریشانی لیتے ہیں؟ کیا ان بچوں کو ہم پال رہے ہیں؟ صحیح بات. کیا ہم خود کو پال رہے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ بے شک. قد پہ حد کا پہرا, صحت پہ بیماری کا پہرا, اور اتنے پہروں میں پیدا کیا ہوا انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی. تو یہ کر کے دیکھ لیں.